العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، جمعۃ المبارک کی آج کی اس مبارک اور نورانی گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالی کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد اور کروڑہا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانوں کے بعد آیت کریمہ کا تسلسل کے ساتھ جو پچھلے جمعۃ المبارک سے سلسلہ شروع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہوئے بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ پاک کے کلام میں جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ السلام کے رحمت عالم رحمت للعالمین ہونے کے لیے، یعنی ساری کائنات کی رحمت ہونے کے لیے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اس کے اوپر رحم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو 4 طاقتیں عطا فرمائیں جن کے بغیر رحم کرنے کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ 4 طاقتیں 4 صفات ہوں گی تو رحمت للعالمین کا مقام اور رحمت للعالمین کی صفت کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ رحمت کرنے کے لیے، رحم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو ہر کائنات کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے کہ رحم اس پر کیا جاتا ہے جو دکھی ہو، جو پریشان حال ہو۔ تو جب تک کسی کی پریشانی یا دکھ کا علم نہیں ہوگا تو اس وقت تک رحم کرنے کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو ہر وہ علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب علم عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور علم کو حاصل کرنے والی ذات میرے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، کسی کا اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے علم تھوڑا دیا یا ناقص دیا، نعوذ باللہ من ذالک، یا علم ایک جز دیا، ایک حصہ دیا، ایک حصہ نہیں دیا، تو اس سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بہتان لگتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ پاک علم دینے میں کنجوسی کر رہا ہے، بخل کر رہا ہے۔ اور رب فرماتا ہے ان اللہ جواد کریم، اللہ سے تو دینے والا سب سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو جب علم کی دولت عطا فرما رہا ہوں، نہ میرے دینے کی کوئی حد ہے نہ میرے مصطفیٰ کے لینے کی کوئی حد ہے۔ جس طرح دینے والا بے مثال ہے، اسی طرح علم کی سمندر میں، اللہ کے سمندر میں ڈوبنے والا، غوطہ زن ہونے والا، علم کے جوہر کو اپنے سینے میں چھپانے والا میرا مصطفیٰ بھی بے مثال ہے۔ نہ اللہ پاک کے دینے میں کمی، نہ اللہ کے محبوب پاک کے لینے میں کمی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب تیرے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے، تیرے علم کی حد کون متعین کر سکتا ہے کہ دینے والا علم بھی اللہ کی ذات ہے۔ جس کو کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر پڑھائے، جس کو کوئی سکول کا نامور استاد پڑھائے، جس کو کوئی علامہ بڑا شیخ الحدیث پڑھائے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ بڑے استاد کا بڑا شاگرد ہے، کیونکہ بڑے قابل استاد کے پاس علم سیکھ کر آیا ہے۔ تو دوستو، جس ذات کو خود اللہ اپنا محبوب بنا کے خود پڑھائے، اس محبوب کے علم کا اندازہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا محبوب اس لیے علم عطا فرمایا
کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، زمین کے لیے، آسمان کے لیے، بحر و بر کے لیے، مشرقین کے لیے، مغربین کے لیے، فرشتوں کے لیے، جنات کے لیے، حشرات کے لیے، جنگلی جانوروں کے لیے، بے جان چیزوں کے لیے، محبوب قبر والوں کے لیے، حشر والوں کے لیے اور قیامت کے دن والوں کے لیے محبوب تجھے رحمت جو بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے اول سے لے کر آخر تک ہر کائنات کے چیز کا، انسانوں کا بھی، جنات کا بھی، فرشتوں کا بھی، کائنات کے ارض و سماوات کا سارا علم میرے مصطفیٰ تجھے عطا فرمایا ہے کہ کائنات میں جو چیز بھی دکھی دل لے کر آئے، میرے مصطفیٰ تیرے پاس اس کا حل موجود ہو۔ تو فریاد امتی جو کرے حال ہزار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ دوسری جو چیز ہے رحم کرنے کے لیے، وہ ہے قریب ہونا۔ جب تک کوئی قریب نہیں ہے، وہ اس وقت تک آپ اس وقت تک وہ رحم نہیں کر سکتا۔ مثلا علم بھی ہے کہ فلاں بندہ دکھی ہے، لیکن اس وقت بندہ جس کو جو رحم کرنے والا ہے وہ شہر سے باہر ہو، ملک سے باہر ہو، پہنچنے کی طاقت نہ ہو، جسم سے دور ہو، تو علم ہونے کے باوجود بھی رحم نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحم کرنے والا بنا کے جو بھیجا ہے، اس لیے فرمایا محبوب انسان تو انسان رہے، کائنات کی ساری چیز اپنی جان سے دور ہو سکتی ہے، لیکن میرا مصطفیٰ تو سب سے قریب ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ آج تک میڈیکل سائنس، میڈیکل ڈاکٹر یہ طے نہیں کر سکے انسان کی جان ہے کہاں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جان دل میں ہے، تو ہارٹ اٹیک جن کو ہوتا ہے سینہ چیر کر دل باہر نکال کے، لیکن بندہ زندہ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میری جان میری آنکھ میں ہے، آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے، آنکھ جس کی بن جائے وہ بھی زندہ۔ اگر کوئی آنکھ سے محروم ہو جائے، ایک آنکھ سے، دو آنکھوں سے، اندھے کو نابینے کو دیکھ لیں تو وہ بھی زندہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ میں زندگی نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا کہ میری جان میرے بازو میں ہے، تو آپ نے کبھی ٹنڈے کو نہیں دیکھا، کسی لنگڑے کو نہیں دیکھا جو ٹانگوں سے محروم ہے، ہاتھوں سے محروم ہے، جسم سے محروم ہے، لیکن پھر بھی زندہ ہے۔ اس سے آج تک میڈیکل سائنس یہ اندازہ نہیں کر سکی کہ جان کا محور کہاں ہے، انسان کی جان کیسے حصے میں ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے بندو، جب تمہیں تمہاری جان کا بھی پتہ نہیں کہ تمہاری جان کتنے قریب ہے، تو جو محبوب جس کو میں نے تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب رکھا ہے، اس کے قرب کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی دیوانے کی بات نہیں ہے، کوئی افسانے کی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اے اقرب من انفسہم، کہ اولا کا معنی یہ ہے کہ جان سے بھی زیادہ قریب اگر کوئی ہستی ہے تو میرا محبوب ہے۔ اور اپنے لیے رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم ہر کائنات کی ہر چیز کے وہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہر چیز کی شاہرگ ہے، انسان کی شاہرگ کی مثال دے رہا ہوں۔ تو دوستو عزیزو، سمجھنے کی بات ہے، اللہ پاک اپنی ذات کے لیے فرماتا ہے کہ میں شاہرگ سے زیادہ قریب، اور محبوب کو فرماتا ہے کہ میرا محبوب جان سے زیادہ قریب۔ فرق کیا ہے؟ ایک ہے شاہرگ، شاہرگ کو اگر کاٹا جائے خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ کبھی جانور کو ذبح ہوتے دیکھیں تو جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے یہ شاہرگ ہوتی ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، شاہرگ کٹ گئی، خون کا فوارہ نکلا۔ ابھی شاہرگ بھی کٹ گئی، لیکن جان نکلتے نکلتے جانور تڑپتے تڑپتے ٹائم لیتا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ اگر شہرگ بھی کٹ جائے تو جان فوراً نہیں نکلتی۔ رب فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن میرے محبوب کے لیے رب فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، سمجھنے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ شہرگ کٹی، جان ابھی باقی ہے، اور رب فرماتا ہے میں شہرگ سے زیادہ قریب ہوں، لیکن رب محبوب کے لیے فرماتا ہے کہ نحن النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے بندے تیری شہرگ بعد میں ہے، تیری جان بعد میں ہے، میرا محبوب تجھ سے زیادہ قریب ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ شہرگ جس کے صدقے قائم ہے، یہ سانس کی نالی جس کے صدقے قائم ہے، تیرے حلق میں جو نوالا تیرے منہ کے اندر جاتا ہے جس ذات کے صدقے ہے، یہ سارے کا سارا پروسیس، یہ سارے کا سارا سسٹم جس نظام کے تحت کام کر رہا ہے وہ میرے محبوب کی رحمت کے تحت کام کر رہا ہے۔ اور چاہے مومن ہے، یہودی ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کائنات میں ہر ایک کو جو سانس نصیب ہو رہا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی برکت سے نصیب ہو رہا ہے۔ یہ ہے میرے محبوب کا جان سے زیادہ قریب ہونا، کہ میرا محبوب قریب ہے تو جان قریب ہے، میرا محبوب اگر تھوڑا سا دور ہو جائے تو یہ جان بھی ختم ہو جائے۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ایک مثال، توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے قبیلے میں رب کی بارگاہ سے پیغام سناتے ہیں، اللہ کا پیغام آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب فرماتے ہیں، تو قوم نے کیا جواب دیا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ توجہ، قوم نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام جس اللہ کی طرف بلا رہے ہو ہم اس کو اس وقت تک نہیں مانیں گے، حَتَّى نَرَى اللَّهَ، جب تک ہم اللہ کو اپنے ہوش و حواس میں، اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے اپنے سامنے نہ دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب وہ وقت یاد کرو جب ساری قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تجھے نہیں مانیں گے، تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان لانے کی شرط کیا ہے؟ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم اللہ کو بالکل اوپنلی، کھلے میں، فضاؤں میں، اپنے سامنے، آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے رب کو نہ دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام تجھے نہیں مانیں گے، تجھے نہیں مانیں گے۔ رب کو دکھا، اللہ خود نظر آئے، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پھر ہم مانیں گے کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، کہ پھر اللہ پاک نے ان کی اس دیدہ دلیری پہ، جرت پہ، ان کے اس دعوے پہ، اس بغاوت پہ اللہ پاک کے جلال، اللہ پاک کی ذات کو جلال آیا، تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ پاک نے ایک کڑک بھیجی، آواز بھیجی، بجلی کڑکی، ایسی آواز کڑکی کہ وہ اللہ پاک کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے ہوئے وہ کون آدمی تھے؟ جو ہر قبیلے کا ایک ایک بڑا سردار تھا۔ اور کتنے آدمی تھے؟ 40 آدمی تھے۔ تو انہوں نے کہا قوم کو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں، اللہ کو دیکھیں گے، پھر ہم اللہ کو دیکھ کر آئیں گے اور تمہیں گواہی دیں گے کہ واقعی ہم نے اللہ پاک کو دیکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام سچے رسول ہیں، پھر تم ایمان لے آنا۔ وہ 40 سردار
اللہ پاک ارشاد فرماتے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کہ اللہ پاک نے بجلی کی کڑک بھیجی ایسی ہولناک. جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو بجلی کڑکتی ہے نہیں کڑکتی؟ تو کس انداز سے کڑکتی ہے؟ تو ایسی ہزاروں بجلیاں جب ایک ہی وقت میں کڑک کریں، ان کی آواز ہو، تو اس وقت کیا عالم کیا ہوگا. اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے قیامت کی جو ہولناکی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ. یہ اللہ پاک نے فرمایا ایسے آواز ہوگی ہر شے کھڑکنے لگ جائے گی، ہر چیز پر راشا طاری ہو جائے گا، کانپنے لگ جائے گی. یہ زمین آسمان تتر بتر ہو جائیں گے، ایسے مکس ہو جائیں گے، زمین کہاں ہے کوئی پتہ نہیں ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. تو دیکھے گا کہ یہ جو انسان ہے یہ آج جو دعویٰ کرتا ہے، زمین پر اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، جو کہتا ہے میں زمین کا خدا ہوں، نعوذ باللہ، اس کی آکڑ کی، اس کی پھوت کی، اس کی بڑائی کی، تکبر کی کوئی حد نہیں ہوتی. تو جب اس کا عالم کیا ہوگا؟ یوم یکون الناس. تو دیکھے گا اس وقت کیا ہوگا؟ کالفراش المبثوث. یہ ایسے ہوں گے جیسے کپاس کو، کپاس پنجواون میں دوں کیسے پنجویں دے، تو کپاس کو جب کوٹتے ہیں مارتے ہیں تو جو جس طرح کپاس کے چھوٹے چھوٹے ذرے فضا میں اڑتے رہتے ہیں، تو یہ انسان بھی، پہاڑ بھی، ساری کائنات کی یہ ایسے اڑتی پھر رہی ہوگی، کسی کا کوئی حال نہیں ہوگا، کسی کا کوئی عالم نہیں ہوگا، ہر حال سے بے حال ہوگی. یہ قیامت کا ایک چھوٹا سا نمونہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. تو اللہ پاک فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ. اللہ پاک نے بجلی کی کڑک بھیجی جس نے ان 40 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مر گئے. وہ 40 آدمی مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیے جو بجلی کی کڑک تھی وہ عام آدمی تھے، برداشت نہیں کر سکے. اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ڈٹا رہا. موسیٰ علیہ السلام اس کڑک کو برداشت کر گئے. اس کا مطلب ہے کہ انسانوں میں رب نے لیول بنائے ہوئے ہیں. اللہ کے جو پیارے ہیں ایک نہیں ہزاروں قیامتیں ٹوٹ پڑیں، اللہ ان کو سلامتی عطا فرماتا ہے، وہ سلامت رہتے ہیں. قیامت ان کے لیے آتی ہے جو دشمن خدا ہو، دشمن مصطفیٰ ہو، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، میرے آقا کے غلام ہیں. وہ تو قیامت کے لیے کیا کہتے ہیں کہ قیامت تو ایک میلہ ہے، قیامت تو ایک میلہ ہے عاشقوں کا، کہ سارے عاشق اکٹھے ہو کر اپنے محبوب کو بے پردہ دیکھیں گے. کسی عاشق نے کیا خوب کہا، فرمائے یہ جو قیامت لگائی ہوئی ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ حشر کا دن کیا ہوگا. تو فرمایا کہ فقط اتنا ہی مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا ہی مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان دل ربائی سب کو دکھائی جائے گی. کہ یہ اول سے لے کر آخر تک ساری کائنات کو اکٹھا کر کے آدم بھی موجود، خلیل اللہ بھی موجود، موسیٰ بھی موجود، 1,24,000 کم و بیش انبیاء موجود ہیں، ساری ان کی امتیں موجود ہیں. عذاب ہوتا رہے گا، جزا ہوتی رہے گی، لیکن عاشقوں کا ایک ٹولہ ہوگا جو انتظار میں کھڑا ہوگا کہ مولا تیرا وعدہ تھا کہ قیامت سجاؤں گا، سب کو اپنا محبوب کا دیدار کراؤں گا. کہاں ہے تیرا محبوب؟ لکھا ہمیں. کہاں ہے طٰہٰ کے تاج والا؟ کہاں ہے والضحیٰ کے چہرے والا؟ کہاں ہے یاسین کے چہرے والا؟ آج اس محبوب کا دیدار کرا. یہ ہوگی عاشقوں کی قیامت. تو عرض کر رہا تھا 40 آدمی بجلی کی کڑک آئیں، مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تیرا بھی عجیب حال ہے، تو نے بلایا کہ طور پہ آ جاؤ، ہم آ گئے. ان کم بختوں نے بڑی غلط فرمائش کی، مر گئے. مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں
یہ ہر بندہ اپنے اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ اگر یہ قبیلے میں گیا کہ تمہارا سردار مر گیا ہے، 40 قبیلے ہیں، مولا تو جانتا ہے وہ سارے اٹھ کے مجھے قتل کر دیں گے، مجھے مار دیں گے، میں تیرا کلیم تیرا رسول دعا کرتا ہوں مولا ان کو دوبارہ زندہ عطا کر، ان کو دوبارہ زندہ کر۔ اب سنیے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، میرے پیارے کے ہاتھ اٹھ گئے، میرے موسیٰ نے، میرے کلیم اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ مولا یہ مر گئے، زندگی واپس عطا کر۔ تو اللہ کو کیا گھاٹا ہے کسی کو مار کے کسی کو زندہ کر کے، میں تو ہاتھوں کو دیکھتا ہوں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میری بارگاہ میں مجھ سے گزارش کون کر رہا ہے۔ اگر دیکھتا ہوں میرا پیارا کر رہا ہے تو رحمت کے دریا بہا دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ثم بعثناکم، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے گئی ہوئی روحوں کو واپس پلٹایا، روحوں کو واپس کیا، ثم بعثناکم، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، جب وہ مر گئے تھے، مر گئے تھے ہم نے دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ ان کو رب کی رحمت پہ شکر ادا کرنا آ جائے۔ یہیں پر رکیے گا، 40 بندے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے پر اللہ پاک نے زندہ فرمائے، ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک کے حوالے سے۔ اب آئیے، جب معراج کی رات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ السلام اس روئے زمین کرۂ ارض پر موجود رہے، اللہ کی قسم کائنات کی ہر چیز زندہ رہی، چاند چلتا رہا، سورج روشنی بکھیرتا رہا، چاندنی محو سفر تھی، سورج محو سفر تھا، باد نسیم چڑھ رہی تھی، فضاؤں میں خوشبو بکھیر گئی تھی، پھول کی کلیاں چٹک رہی تھیں، دریا کی موجیں بہہ رہی تھی، سمندر طغیانی پہ تھا، ہر کوئی کائنات کی چیز، ستارے ٹمٹما رہے تھے، ہر چیز زندہ تھی، انسان نہیں ہر شے زندہ تھی۔ کائنات میں میرا محبوب بیت المقدس گیا، کائنات زندہ، بیت المقدس سے براق پر سفر، جیسے ہی اللہ کے محبوب نے اس دنیا کو چھوڑ کر کرۂ ارض سے میرا آقا محو سفر الاللقاء ہوا، اللہ کی طرف محو سفر ہوئے، جیسے ہی میرے آقا نے دنیا کو چھوڑا ساری کائنات مر گئی، ساری کائنات مر گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کیسے؟ 2 دلیلیں دے رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ پہلی دلیل حدیث پاک میں، بخاری شریف کے حدیث پاک، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدارج النبوہ میں جس کو نقل حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمائی، فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے 1800 سال اللہ کے حضور گزارے۔ کتنے؟ 1800 سال۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی کتاب الصلاۃ والبشر میں آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں 1800 سال نہیں 18,000 سال گزارے، 18,000 سال گزارے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، موبائل فون بند کیجئے، مہربانی ہوگی۔ اب آئیے، اب چلتے ہیں سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں۔ آپ فرماتی ہیں میرے محبوب معراج کی رات عرش اعلیٰ پہ گئے، رب کے حضور تشریف لے گئے، پتہ نہیں کتنی صدیاں گزاری، جب واپس تشریف لائے تو جس بستر سے میرے آقا روانہ ہوئے تھے اس کی گرمی بھی اسی طرح قائم تھی۔ سمجھ آگی نہیں؟ جس پانی کے وضو سے آپ نے وضو فرمایا، محبوب آئے تو وہ پانی اسی طرح چل رہا تھا،
وہ پانی اسی طرح محو حرکت تھا۔ میرے آقا سیدہ ام ہانی کے دروازے کو کھول کے جب روانگی اختیار فرمائی تو اللہ کی قسم واپس جب تشریف لائے تو وہ دروازے کی کنڈی بھی اسی طرح ہل رہی تھی۔ اب الفاظ سنیے، فرماتی ہیں کہ ایسے لگتا تھا ما فوقدہ جسد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی لیلۃ المعراج، ایسے لگتا تھا کہ اتنا صدیاں گزارنے کے باوجود بھی میرے آقا کا جسم جیسے گیا ہی نہ ہو، اس طرح سارا سفر لگتا تھا۔ معراج کر کے آ گئے لیکن حالات بتا رہے تھے کہ جیسے گئے ہی نہیں ہیں۔ اب علماء نے، مفسرین نے کیا تطبیق کی، فرماتے ہیں سنو، اب میں اپنی جٹا کی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ جٹ جو تھیوم جٹا کی مثال دینا پیا، غور کرے سو۔ اس سامنے گھڑی لگی کھڑی ہے، آج ہے جمعہ داڑی ایندہ 1:10 منٹ تھیندے پین آپا سیل ایندہ کڑھیں دے پیسے 10 سال دے بعد، 5 سال دے بعد، سال دے بعد ولا گٹا پاؤں، ولا گٹا پاون دے بعد اس میں سیل ڈالنے کے بعد ٹائم کہاں سے شروع ہوگا؟ وہیں سے جہاں گھڑی رکی تھی، وہیں سے گھڑی چلے گی جہاں پر سوئی رک گئی تھی۔ وہ سیل کون ہے؟ وہ سیل اس کی جان ہے، جان نکل گئی، گھڑی وہی ساکت، اس میں جان آئی، گھڑی چل پڑی جہاں رک گئی تھی۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی جان ہے، رحمت عالم ہے۔ کائنات میں جب تک میرا مصطفیٰ رہا کائنات زندہ رہی، یہ سورج بھی روشن رہا۔ میرے آقا گئے تو کائنات جہاں تھی رک گئی، چاند بجھ گیا، سورج بے نور ہو گیا، ستارے ٹمٹمانا بھول گئے، ہر ایک مر گیا۔ میرے آقا صدیاں گزارنے کے بعد جب واپس کائنات میں داخل ہوئے، اللہ پاک نے ہر ایک کو زندگی عطا فرما دی۔ انسان بھی زندہ ہو گئے، کلیاں بھی چٹکنا جو بھول گئی تھی دوبارہ ہو گئیں، سورج نور علی نور ہو گیا، چاند بھی نور سے چمکنے لگا، ستارے پھر جگمگانے لگے، ہوا جہاں رکی تھی پھر چلنے لگی۔ وہ جو بستر تھا اس نے جہاں تک دم توڑا، میرے محبوب آئے تو پھر وہیں سے شروع ہو گیا۔ جس پانی سے میرے آقا نے وضو فرمایا، جب واپس آئے تو پانی پھر حرکت کرنے لگا۔ جس کنڈے کو میرے آقا نے ہلا کر گئے تھے، میرے آقا واپس آئے تو وہ پھر حرکت میں آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے 40 لوگ زندہ کیے گئے، میرا مصطفیٰ وہ ہے جس کے لیے ساری کائنات کو زندہ کیا گیا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ میرا مصطفیٰ وہ ہے کہ کائنات کی جان ہے، اس لیے فرمایا میرے مصطفیٰ تو ساری کائنات کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرات محترم، موضوع بہت بڑا وسیع ہے، پورا سال بھی اگر میں اس پر تقریر کروں تو الحمدللہ میرے آقا کے کرم سے انشاءاللہ یہ بڑھتا رہے گا، گھٹے گا نہیں، کیونکہ میرے آقا کی بات جو ہے تو انشاءاللہ اگلے جمعہ پر مزید اس پہ بات کروں گا۔ اور آخری بات